Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بہت ہی مشہور حدیث ہے جس کا مضمون بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس بندے کی چیز کو اپنے ساتھ نسبت عطا فرمائی ہے. وہ سوچیں کہ کتنا عظیم وہ بندہ ہوگا. کوئی سلیکٹڈ بندے تو نہیں ہے خاص جس کے بارے میں اللہ نے بات کی ہے، بلکہ ہر ایمان والے کا یہی اللہ سے تعلق ہے. ایمان لانے کے بعد انسان اس قدر قریب ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تو اس کے شاہرگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہو جاتا ہوں. تو اس درجے کا اللہ اور بندے کا تعلق اور نسبت ہے، اور یہ اصل ہے اور حقیقت ہے کہ بندہ اور اللہ اور ایمان والا سب سے قریب تعلق رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز انسان سے دور ہے ماں سوائے اللہ کے. تو یہ قرب خاص ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا حقیقی قرب ہے انسان کو. یہ ہمیں سوچنا اس بات پر کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنے قریب ہونے کے باوجود اللہ کے اس کا اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے جس نے پیدا کیا ہمیں. تو پھر یہ ہمارا کیا حال ہے اللہ کے ساتھ؟ اللہ پہ یقین ہی نہیں ہمیں. مانگنے کے لیے بھی ہمیں، کسی سے لینے کے لیے بھی مانتے ہیں اللہ کو، لیکن ایسے ہی ماننا ہے کہ جیسے نہ ماننا. اتنا کمزور تعلق ہو جاتا ہے انسان کو بے انتہا. دیکھیں کہ سجدے چھوڑ دیتا ہے اللہ کو انسان، اللہ سے مانگنے چھوڑ دیتا ہے، شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس قدر دور ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بہت زبردست ہے دوستوں، اور وجہ ہے غفلت. غفلت جو ہے نا، یہ سب سے بڑی خطرناک چیز ہے کہ جس سے انسان ہر فعل، ہر گناہ جو ہوتا ہے وہ انسان سے غفلت میں ہوتا ہے. یاد رکھیں. تو جب انسان غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، تو سب سے بڑا عذاب سمجھ لیں، سب سے بڑا اس کی حالت کو سمجھ لیں کہ وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے. اتنے قریب ہونے کے باوجود بھی اللہ سے دور ہو جاتا ہے. دور ہونے کی چیزیں ظاہر دنیا ہے، معاملات ہیں، کھانا پینا ہے، سارا کچھ ہے. حقیقت میں یہ نہیں ہے. ہم سوچیں نا، اگر ہم کہیں جی
کھانے پینے کا کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا دنیا کے اندر مشغول رہتے ہیں، بیوی بچوں مشغول رہتے ہیں، یہ وجہ ہے ہماری غفلت کی. غفلت تو ہوتی ہے اس سے، لیکن حقیقت وجہ یہی ہے کہ اگر اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کا تدارک کریں، علاج کریں، تو پھر غفلت نہیں بنتی یہ چیز. یہ جائز چیز ہے، حلال چیز ہے، اللہ کا خود حکم ہے، انعامات ہیں اس پر اللہ نے دیے. لیکن اس کی خصلت تو یہ ہے کہ انسان کو دور کرتی ہے، غفلت پیدا کرتی ہے. مثال کے طور پر آپ کسی ایسی جگہ سے جا رہے ہیں جہاں مٹی ریت ہے، تو وہ تو آئے گی، چڑھے گی، آپ دن تو کرے گی، تو اب ایسے ہی رہے گا آدمی. نہیں، اس کا احساس ہوگا کہ بھائی دل گھبرائے گا، اس کی پریشانی سی ہوگی، عجیب چیز محسوس کرے گا، تو فوراً اس کا علاج کیا کرے گا؟ وہ جا کے واش کرے گا اپنے آپ کو، نہائے گا، غسل لے گا. تو فرق یہ ہوتا ہے کہ جس دنیا کو ہم بلیم کریں ان باتوں کو، حقیقت تو یہ نہیں ہے، اس میں تو ہے ہی ہمارا گزارش کے بغیر تو ہے ہی نہیں، یہ تو کرنا ہی ہم نے. تو اس کا تدارک نہیں کرتے ہم، اس کے علاج نہیں کرتے، ساتھ ساتھ اس کو دیکھتے نہیں. اور استغفر اللہ، اسی طرح انسان جو ہے ایک نہیں، جس نے بھی اس کے علاج ساتھ نہیں کیا، اس کو نہیں دیکھا، اس دنیا سے غافل چلا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ غافلین کا تو جن اللہ نے بتایا ہے قرآن کے اندر حالات، وہ تو بہت بڑی ہوں گے، ہم سوچتے بھی نہیں اس بارے میں کبھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کیونکہ ہم اس وقت رمضان جیسے عظیم اور بابرکت مہینے سے گزر رہے ہیں، تو اس کو ہم سطحی نہ سمجھے، اس مہینے کو بار بار ہم اسی سبق کو دہرا رہے ہیں کہ صرف یہ روزہ رکھ لیا صبح اور شام، یہ ہو گیا. اس میں بڑے سبق اور بڑی بڑی چیزیں انسان کو جو کہیں سے کہیں نکال دے گی انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کا مکمل علاج رمضان میں رکھا ہے، مکمل علاج رکھا ہے. کتنی بڑی بیماری آپ یہ دیکھیں، اس سے نکل جائے آدمی غفلت سے، تو کیا کمال کا آدمی بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے کہ اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہے. تو یہ ساری صفت جو اللہ پاک نے رکھی ہے کس میں؟ رمضان میں رکھی ہے، اور مشکرہ ہے. اور اس کے لیے، اسی لیے رمضان میں ایک خاص مخصوص قسم کے طریقے سے مہینہ رکھا اللہ پاک نے پورا، جس کی پریکٹس کرا رہا ہے. اور اس میں عبادت جو ہمیں دی ہے، روزہ دی ہے. روزہ جو ہے اس غفلت کا مکمل علاج کرتا ہے، مکمل علاج ہے. جب ایک ہی دن میں جب یہ روزہ رکھ کے آدمی نکلتا ہے شام کے وقت، تو اس کا اعلان ہو جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بھی بن گیا ہوں، ہاتھ بھی بن گیا. کیونکہ اس نے وہ کام کر لیا ہے جس سے غفلت دور ہو گئی ہے. کیسے بتاتا ہوں آپ کو میں، دیکھیں غفلت کا علاج کیا ہے. غفلت کا علاج ہے، غفلت کے مقابل کیا چیز ہے؟ رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع کر لینا. جس وقت غفلت ہو، آدمی غفلت سوار ہو رہی ہو، تو اس وقت کام کیا کرے؟ اللہ کی طرف رجوع کر لے آدمی. بہترین علاج یہ ہے اس کا. غفلت آپ کو کبھی اللہ کے احکام پہ چلنے تو نہیں دے گی. مطلب کوئی گناہ ہم سے ہو رہے ہیں اور دل بوجھل ہو گیا ہمارا، اکثر کہتے ہیں نا دل بڑا بوجھل ہو گیا، طبیعت نہیں کر رہی، دل پریشان رہتا ہے، عجیب حال ہوتا ہے، جس کو تصوف میں قبض بھی کہتے ہیں. پریشانی سے حال ہوتی ہے اس پر، تو سمجھ جائیں یہ غفلت کا غلبہ ہے اور کچھ نہیں ہے. تو واحد اس کا علاج کیا ہے؟ رجوع اللہ ہے، اللہ کی طرف رجوع کرو. قرآن نے فرمایا ایک جگہ کہ وہ لوگ والذین، جو لوگ ایسے
کہ جب وہ کسی فحش چیز میں پڑ جاتے ہیں، کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں اور اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ وہ رجوع اللہ کرتے ہیں۔ کیوں کیا جاتا ہے رجوع اللہ؟ اس لیے کہ اس بیماری کا جس کی وجہ سے ہم سے کام ہوا ہے تو ہم اس کو اس بیماری سے نکالیں۔ آپ دیکھتے ہیں آپ کو بے نمازی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ گناہ کر رہا ہے، آپ دیکھتے ہیں وہ دین پہ چل نہیں رہا، تو بجائے اس کو جھنجھوڑیں باتیں کریں، نہیں، اس کا علاج کیا کریں گے؟ اس کو اللہ کی طرف لانے کی کوشش کریں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو زبردستی اس کو نماز میں لے کے جائیں گے، وہ چلا جائے گا، بعض سے تبلیغ سے گھوم جائے گا، لیکن تھوڑا بہت پھر جائے گا، کیونکہ غفلت تو دور ہوئی نا اس کی، اصل علاج تو ہوا نہیں۔ اس طرح اچھے حکیم جو ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جڑ سے نکالو بیماری۔ یہ بیماری ہے کیوں؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ یہ آئی کیوں بیماری اس میں؟ تو یہی سب سے بڑی حکمت ہے دین کے اندر۔ تو اللہ سے بڑا کون جانتا ہے علاج؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ علاج رکھا ہے اس رمضان کے اندر انسانوں کے لیے۔ جیسے جیسے علاج نکلتے ہیں آپ دیکھتے ہیں مسجدیں بڑھ جاتی ہیں، تلاوتیں شروع ہو جاتی ہیں، نیک طبیعتیں بن جاتی ہیں انسان کی، ہر اچھا عمل کرنے کو دل کرتا ہے، تہجد پڑھنے کو دل کرتا ہے، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنے کو دل کرتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے؟ حالانکہ کوئی تبلیغ ہی نہیں کرتا، اس کو کوئی واضح نہیں کر رہا، نہیں، بلکہ اس کا علاج ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک تو بڑی اچھی چیز آ گئی اس معاشرے کے اندر۔ ہمیں ہمارے بیوی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، رشتے دار بھی ہیں، اور ہم نے ان کو سمجھانا بھی ہے۔ تو سمجھانے کے لیے اسی طریقے، یہ نہیں سختی کریں، ماریں، سمجھائیں، نہیں، اس کا واحد علاج یہ کریں کہ رجوع اللہ اس کی طرف کریں، اس کے دل کو اللہ کی طرف پھیریں۔ غفلت کے مقابلے جو چیز آتی ہے وہ کیا آتی ہے؟ اللہ کی طرف جانا۔ جیسے اللہ کی طرف جائیں گے، جیسے قرآن کہتا ہے، جیسے انہوں نے گناہ کیا، گناہ کے بعد اپنے آپ کو برباد کر لیا اس گناہ کے ساتھ، لیکن انہوں نے ایک بڑا اچھا کام کیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس کا علاج کیا ہے، وہ سمجھ گئے اس کا علاج کیا ہے، ذکر اللہ، اللہ کی طرف رجوع کر لیا انہوں نے۔ اللہ کی طرف رجوع ہونے کا نام کیا رکھا اللہ نے؟ ذکر اللہ۔ تو اب یہ دیکھیں کہ رجوع اللہ اصل چیز ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ روزہ رکھا آپ نے، روزہ رکھ لیا، ہر انسان نے رکھ لیا، گناہ گار نے بھی، سب نے بھی، جو نماز بے نماز سارا سب نے۔ اب جب تک روزہ ہے اس کا دھیان، تصور ہر وقت روزے کی طرف ہی رہے گا۔ تجربہ کر لیں۔ حالانکہ اس عبادت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی دنیا کے کام کو منع نہیں کیا، منع کیا کہ دکانیں بند کر دو، آفس نہ جاؤ، فلاں چیز نہ کرو، لکھائی پڑھائی نہ کرو، مدرسے بند کر دو، یہ چیز بند کر دو، کچھ کیا اللہ نے؟ تو ہم خود کر لیں تو کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پہ کوئی شرط نہیں لگائی۔ نماز کے لیے لگائی ہے کہ جب نماز کا ٹائم ہے تو فوراً بھاگو، دکانیں بند کر دو، کاروبار کو ختم کر دو، لگائی نا؟ لیکن روزے کے لیے اللہ نے نہیں لگائی ہے۔ کتنی بڑی حکمت ہے اس میں، وہ یہ بتانے کے لیے کہ جب انسان رجوع اللہ کرتا ہے تو حقیقت میں یہ جو حلال کام یہ کر رہا ہے، روزی کما رہا ہے یا جو کچھ بھی کر رہا ہے، یہ اس کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، سبحان اللہ، بلکہ یہ ترقی کا باعث ہے۔ جب یہ اللہ کی طرف رجوع کر جائے گا تو یہ بھی اس کے لیے انعام بن جاتے ہیں۔ نقطہ سمجھے آپ نے؟ سمجھے؟ دیکھیں کہ یہ بھی انعام بن جائیں گے اس کے لیے۔ اس لیے اس عبادت میں اللہ جو کرا رہا ہے ہم سے، وہ کیا کرا رہا ہے؟ مجھے بولو، رجوع اللہ کرا رہا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، اب دنیا کا آپ کام اٹھیں، آپ روزہ رکھ لیا، روزہ رکھ لیا، اب جو کام بھی آپ دنیا کا کریں گے، آپ سودا لینے جا رہے ہیں، خیال کیا دل کے اندر، تصور کیا رہا ہے، روزہ چلو یار کوئی چیز لے آؤ، رات کو کھانا کھانا ہے، روزہ کھول لیں، روزے کی بات آئے گی، چلو یار تھوڑی دیر سو جاؤ کیونکہ پھر روزہ ہے یا پھر آرام کرنا ہے، چلو یار فلاں کام کر دو، روزہ ہے یار، یہ روزے میں ہم نے یہ کرنا ہے۔ ہر کام کا لپیٹ انسان کے ذہن میں ایک چیز گھومتی رہتی ہے شام تک، وہ کیا ہوتا ہے؟ روزہ ہوتا ہے۔
پیاس بھی آپ کو یاد کیا کراتی ہے؟ روزے کو. بھوک بھی آپ کو کیا یاد کراتی ہے؟ روزے کو. تو یہ مسلسل جو روزہ ہے شام تک آپ کو صبح رکھے نا، شام تک 1 منٹ بھی آپ کے ذہن سے روزہ نہیں نکل سکتا. کیا عبادت ہے اللہ پاک. برائی سے بچیں گے آپ کیوں؟ نہیں یار میرا روزہ ہے. اچھا کام کریں گے یار نیکی کر لو بھائی، روزہ ہے اس میں ثواب زیادہ ملے گا. آج جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، نہیں یار جماعت سے نماز پڑھو میرا روزہ ہے. بھائی تراویح پڑھنے جا رہے ہیں یار روزہ تھا رمضان ہے. 1 منٹ بھی آپ کو، یہ ایسی عبادت ہے 1 منٹ بھی آپ کو غافل نہیں ہونے دیتی. سبحان اللہ، کیسی عجیب عبادت ہے، بلکہ زیادہ کام کراتی ہے، زیادہ کام کراتی ہے. کوئی بہانہ کر ہی نہیں سکتا مجھے روزہ لگ رہا ہے جی میں یہ کام نہ کروں. کہ تو کوئی شریعت دلیل ہے تیرے پاس؟ بتا. کوئی نہیں. تو پتہ ہی چلتا ہے کہ اس قدر عظیم عبادت ہے جو ایک خاص چیز کی مشق ہم سے کرا رہی ہے. اب سمجھ آ گیا آپ کو کہ کس چیز کی ایکسرسائز یہ کرا رہی ہے؟ کہ اس عبادت میں ہمیں بار بار 30 دن یہ چیز دلائی جاتی ہے کہ تم 1 سیکنڈ کے لیے اپنے رب کو بھولے نہیں ہو. نہیں بھولتا آدمی. بھوک کو یاد دلائے گی آپ کو، پیاس بھی یاد دلائے گی. بیوی کے پاس نہیں یار روزہ ہے. کسی کا زیادتی نہیں یار روزہ ہے. ہر وقت ذہن میں ہمارے گھومتا رہے گا. اور نہ بھی گھومے تو پھر بھی، کیونکہ طبیعت ایسی ہو جاتی ہے انسان کی خود ہی، وہ طبیعت ہی ایسی بن جاتی ہے. بس یہ روزہ رکھتا رہتا ہے آدمی کہ روزہ ہے میرا، محسوس ہی ہوتا ہے اس کو میرا روزہ. جلدی گھر چلو یار روزہ ہے، تھوڑے دیر آرام کرو یار گھر روزہ ہے، فلاں چیز کرو یار روزہ ہے. اب گھر سے آ رہے ہیں ہم شاپ سے، دیکھا اپنے فروٹ یار فروٹ لے چلتے ہیں روزہ ہے تو بچے کھائیں گے روزہ. آ رہے ہیں جلدی آپ، تو آپ کیا کرتے ہیں یار جلدی کرو گاڑی میں پیٹرول ختم ہو جائے، تراویح پڑھنے جانا ہے. میں نے یار روزہ ہے میں بولے آپ نہیں بولے نا. تو کیا چیز دور ہو گئی؟ غفلت کا علاج ہو گیا. یہ غفلت کا علاج کر دیا. شام تک انسان سے، کیونکہ غفلت کا علاج ہو کیا ہوا کہ آپ نے ہر وقت اپنے اللہ کو یاد رکھا. اور یہی ایک شرط ہے، اللہ نے فرمایا کہ میں اس انسان کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا پیر بن جاتا ہوں. کون انسان وہ ہے کہ جو میرے قریب رہتا ہے ہر وقت. کیا سبحان اللہ، یہ کیسا راضی. تو یہ انسان جو کتنا سے بڑا سا بڑا گناہگار ہو، صبح سے لے کر شام تک وہ کیا کیا اس نے کام؟ وہ اللہ کے قریب ہو گیا ہے. اللہ کو 1 سیکنڈ بھی نہیں بھولا. ہر وقت اس کے ذہن میں یہی گھومتا رہا، سوتے وقت بھی، اٹھتے وقت بھی، بیٹھتے وقت بھی، گھر بھی، باہر بھی، بچے بھی. اس کو ایک ہی چیز یاد دلاتے رہے، تو روزے سے ہے، تو روزے سے ہے. تو اتنا اونچا انسان بن جاتا ہے کہ جس افطاری کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ مکمل طور پر وہ انسان بنا ہوتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس کی آنکھ بھی بن گیا ہوں، اس کا ہاتھ بھی بن گیا ہوں، اس کا منہ بھی بن گیا. ہر انسان تبھی تو اللہ کہتا ہے معاف. اس کا انعام ہی یہی ہے، اس قرب کا انعام ہی یہ کہ اعلان ہوتا ہے ایک دم کہ تیری معافی ختم، تیرے گناہ بھی ختم ہو گئے، چل تو جا جنت کے لیے تیار ہو جا. اگر کوئی روزار افطاری کے بعد مر جائے تو کتنی خوشخبری کے ساتھ جائے گا. آپ سوچیں کہ گناہ بھی معاف ہوں گے، اللہ کا یہ قرب خاص بھی اس کو نصیب ہو چکا ہوگا، اور الحمدللہ الحمدللہ اس اونچے مقام پہ ہوا قرب کے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی آنکھ، منہ، ہاتھ سب بنا ہوگا. تو اب یہ ہے کہ بھائی کتنا گریٹ انسان بن جاتا ہے. اور جب ایسا انسان بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو ایسا کوئی انسان ہو میرا سامنے ہاتھ اٹھا دے تو میں اس کے ہاتھوں کو گراتے ہوں، مجھے حیا آتی ہے، میں اس کے ہاتھ کو گرنے نہیں دیتا، اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں. اس لیے کہتے ہیں افطاری کے وقت تو ہر دعا قبول ہو جاتی ہے. افطاری کے وقت تو غفلت کرے نہ آدمی، بلکہ دن سوچ کے رکھ لے کہ جو مجھے چاہیے ہر چیز وہ میں نے افطاری کے وقت مانگنی ہے. اس کی لاجک ہی ہے میں جو آپ کو بتائی ہے. وہ یہ نہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہے تو بڑا بس بہت اونچا کام کیا ہے. یہ تو بیچارہ میں جس طرح کہتا ہوں جو ہاسپٹل میں مریض پڑا ہے اس نے بھی نہیں کھایا ہوگا 24 گھنٹے کھانا، اس نے نہیں پانی پیا ہوگا، اس کو کھلاؤ گا تب بھی نہیں کھائے گا وہ.
تو ناک پینا اور ناک کھانا یہ کمال نہیں ہے، تو بیماری کی نشانی ہے. انسان بیمار ہو گیا جو کھا پی نہیں رہا، تو بیماری کی نشانی ہے. یہ کوئی اتنی بڑی ہم نے کام نہیں کیا. اصل یہ کام کیا کہ اس عبادت نے ہمیں ایک سیکنڈ بھی اللہ سے غافل نہیں ہونے دیا، اور اتنا اونچا کر دیا اس اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں کہ ہم گناہوں سے بچ گئے. دیکھیں گناہوں سے بچے نہیں یار نہیں، مشکل تھا کہ اس وقت گناہ ہو سکے آدمی سے. کنٹرول فل نفس میں کیا ہم نے. تو اللہ نے 30 دن ہم سے مشق کرائی ہے. یہ 30 دن اللہ نے یہ مشق کرائی ہم سے کہ اگر تم اس طرح زندگی گزار دو گے، کہ اصل مومن کی زندگی ہے جو میں چاہتا ہوں قرب، جس چرک کے ساتھ میں تمہیں پیدا کیا، تو تم بلکہ میرے اسی قریب قرب میں رہو گے تم پہ. اور پھر تو یہ ہو جائے گا تمہارا جیسے رمضان میں ہوا کہ روزے میں تم ہر کام کرتے تھے، تو تم جب اس حالت میں رہو گے تو یہ ساری چیزیں جو حلال ہیں، بیوی کے پاس جانا، بچوں کے پاس بیٹھنا، یہ جو میں نے روک دی تھی، تو ساری چیزیں حلال ہیں تمہارے لیے. یہ جب چیزیں کرو گے تو یہ تمہیں غفلت میں نہیں ڈالیں گے، بلکہ یہ تمہارے لیے انعامات پیدا کریں گے. مزید ترقی ہوگی اس میں آپ. تو اللہ کی جب قرب میں انسان چلا جاتا ہے اور غفلت دور ہوتی ہے تو ایسا انسان بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نیند کو بھی عبادت بنا دیتے ہیں، اس کو بیوی کرنے سے محبت کرنے کو بھی عبادت بنا دیتے ہیں، کاروبار کو بھی اونچی عبادت بنا دیتے ہیں، بہت بڑی عبادت دیتے ہیں. ہر عبادت پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انعامات بتائے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس نے جو کچھ بھی کیا، جو حلال کام میں نے بتایا تھا، اس نے غفلت کی حالت میں نہیں کیا، بلکہ سارا ایسے ہی کیا جیسے روزے کے اندر کرتا تھا. دھیان روزے کی طرف تھا اس کا اور لگا رہا تھا دنیا میں. تو یہی چیز ہے کہ دھیان اللہ کی طرف ہو، آپ دنیا میں بے شک کام کرتے رہے. کہاں رکتا ہے اسلام آپ کو یہ کام نہ کریں، فلاں نہ کام کریں، اس سے بیٹھ جائیں؟ تو اسلام نے منع کیا ہے کہ مجھے تو وہ انسان پسند ہے کہ جو ہاتھ سے کما کر لائے اور اپنے بیوی بچوں کو کھلائے. تو جب انسان ایسا ہو جاتا ہے الحمدللہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو تا حیات ایسے ہی رکھتے ہیں کہ اپنی بیوی بچوں کو پرورش حرام سے نہیں کرتا، ادھر سے نہیں بھاگتا، بلکہ کیا کرتا ہے، وہ حلال سے کھلانا پسند کرتا ہے. کہ یار کسی طرح بھی ہو میں ہاتھ سے اپنی لاؤں، میں یہ چیزیں غلط چیزیں نہ لوں، خیرات نہ خریدوں کسی سے، خیرات والی زندگی نہیں گزارتا. لیکن جو غافل ہوتا ہے وہ چاہتا ہے بس گھر بیٹھا رہوں، پیسے آتے رہے، میرا کام چلتا رہے اور بس مزے لگے ہیں، جی میں بہت اچھا انسان ہوں. یہ ہے غفلت کی نشانی. تو روزے نے تو ہمیں منع نہیں کیا، ہمیں سب سے بڑی عبادت تھی، جس میں تو اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ بھئی یہ تھکے ہوئے ہیں، بھئی یہ تو بھوک ہے. اور اب یہ بھی دیکھ لیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ٹھنڈا ہے ماشاءاللہ، بارش ہو رہی ہے اور ہم نے کپڑے پہنے ہیں، اور کبھی سورج نکلتا ہے اور کبھی بارش ہوتی ہے، کبھی گرمی ہو رہی ہے. یہ تو مزے ہیں ہمارے. یہ اللہ کی نعمتیں دے رہے ہیں، ہمیں کیا، یہاں بھیج دیا، ہم بھی یہاں روزہ رکھ رہے ہیں. لیکن ایک وہ بھی روزہ رکھ رہا ہوگا شخص جس کے کھانے کے وقت صرف ایک مشکل سے بیچارے کے پاس سوکھی روٹی ہوگی اور کوئی چٹنی ہوگی یا کل کی بچی ہوئی کوئی ترکاری ہوگی، پیاز میں کوئی چیز، اور یہ میجارٹی زیادہ ہے غربت کی. ہمیشہ آپ سنتے ہیں، دیکھیں جب لوگ آتے ہیں یہاں کے آپ سے جب باتیں کرتے ہیں تو یہی کرتے ہیں کہ بھئی اتنے لوگ غریب ہیں، وہاں اتنا سب یہ ہے، کہتے ہی نہیں لوگ کہتے. تو اس پر کتنا شکر کا مقام ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں وہ سارے انعامات بھی دیے اور دنیا بھی دے دی ہے. دنیا پھر اس کے بعد ہم نخرہ کریں، مجھے بتائیں، پھر بھی نخرہ کریں، اللہ کا شکر نہ کریں اس کام پر. لیکن اللہ نے ہماری عبادت میں کمی نہیں کی ہے، ہمارے ثواب میں کمی نہیں کی ہے. یہ بھی ایک آزمائش ہے ہمارے لیے. یاد رکھیں کتنا بڑا انعام ہے. آپ ان لوگوں کو دیکھ لیا کریں بیچارے جو آتے ہیں آپ سے کہتے ہیں کہ ہمیں پیسہ دیں، ہمارے وہاں پہ حالات خراب ہیں، ہمارا فلاں یہ ہے، فلاں ملک میں یہ ہے، برما میں یہ ہو گیا، بنگلہ دیش میں یہ ہو گیا، پاکستان میں یہ ہو گیا، وہاں سیلاب آ گیا، وہاں بھوک سے لوگ مر رہے ہیں، افغانستان میں جو حال آپ دیکھ رہے ہیں، بچوں کو بیچ رہے ہیں، کر رہے ہیں نہیں کر رہے. لیکن کیا روزہ معاف ہے ان پر؟ معاف ہے. 100 ڈگری کے ٹیمپریچر میں میں نے روزے رکھے ہیں. ہم تو ہیں ہی سرائی آدمی تھے ماشاءاللہ، ہمارا شہر ہی ایسا ہے.
ملتان تو سب سے زیادہ گرم شہر ہے، یہی معاف نہیں ہے. اور کیا اس زمانے میں وہاں پہ بھی جہاں روزہ رکھا جاتا ہے اس کو کہا کہ تو کام نہ کر، اس کو کہا کہ تو کام چھوڑ دے، دکان پہ نہ جا. یہی تو ایک چیز ہے. پریکٹس اس کی جائے کسی حالت میں بھی انسان ہو، اچھے ملک میں ہے، گرم، آج شاید جہاں ہے تو کل ہم بھی وہاں چلے جائیں، وہ یہاں آ جائیں. تو کسی حالت میں بھی انسان ہو، اگر وہ اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، قریب ہونا چاہتا ہے تو ایک لمحے بھی اللہ کو غافل نہ اللہ کے راستے سے رہے. بات سمجھیں میری؟ ایک منٹ بھی نہ ہو. اور غفلت کے اثرات انسان کے دل پر اترنا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ سے شکوے شروع ہو جاتے ہیں، دنیا کی رغبتیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر حوث بڑھتی ہے، لالچ بڑھتا ہے، حرام کاری کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں. یہ سارا وجہ کیا ہے؟ غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے انسان. اور اس کا علاج کیا ہے؟ رضی اللہ جیسے روزے نے ہمیں انسان بنا دیا. رمضان جو ہے ہم سے الحمدللہ یہ پوری پریکٹس کرا رہا ہے 30 دن کی. اس 30 دن کے بعد باہر نکال دے گا، وہ تو بائے بائے کر کے چاند، ایک نیا چاند آ جائے گا. اس چاند بڑے خوش ہو رہے ہوں گے. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ وہ تو ہمیں ایک پریکٹس کرا کے اس نے میدان جنگ میں ڈال دیا کہ جاؤ جہاں سے اٹھایا تھا ہمیں پھینک دیا، ہمیں دوبارہ نہیں، انہی مہینوں میں پھر ڈال دیا. لیکن سمجھدار لوگ جو ہیں سبحان اللہ وہ سمجھ گئے پیغام کو کہ بھئی یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھانے کے لیے پریکٹس کی تھی کہ ایک لمحہ بھی اللہ سے اپنے آپ کو غافل نہ رکھنا، تم برباد ہو جاؤ گے. تو جیسے ہی رمضان جاتا ہے وہ لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں جو اس میسج کو سمجھ جاتے ہیں. وہ صرف سوئیں کھانے کے چکر میں نہیں رہتے. عید کے دن ان کو فکر پیدا ہو جاتا ہے، اور پہلی دن آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ آپ کے دل پہ وہ کیفیت نہیں رہے گی جو رمضان کی کیفیت تھی. اچھی صحبت کا اثر ہمیشہ رہتا ہے. اچھی صحبت کا اثر ہمیشہ رہتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث مجھے یاد آ رہی، میں آپ کو خدمت پیش کرتا ہوں. اس کی چند باتیں مشکات میں ہے شاید یہ حدیث کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، جب تم دیکھو کہ کوئی شخص ہے زہد دنیا اور قلت المنطق اس میں ہے، دو چیزیں کہ دنیا کی رغبت نہیں ہے اس کے اندر. اس دنیا کی رغبت مطلب یہ نہیں کہ وہ بھئی کھا پی نہیں رہا، سو نہیں رہا یا کام نہیں کر رہا ہے، اس کا نہیں کہتے. نہیں، دنیا کی رسومات کیا ہے سبحان اللہ کہ اس میں غفلت کے ساتھ یہ کام نہیں کر رہا ہے. غفلت نہیں ہے اس میں، غفلت نہیں ہے. صرف ہر چیز کو جو اللہ نے اس کو کہا کرنے کے لیے کر رہا ہے، لیکن وہ غفلت کے ساتھ نہیں ہے. زہد کہتے ہیں اس کو، دنیا کی اس کو چسکے نہیں پڑے ہوئے. اور کیا ہے دوسری چیز کہ بھائی اس میں قلت، بولتا کم ہے، ذرا گفتگو بھی نہیں ہے اس کی. دو صفت بیان فرمائی ہے کہ ایسے انسان جو دنیا کے ساتھ بیزار ہے، بیزار کہا جاتا ہے اس کو زہد دنیا، اور قلت المنطق، بالکل بولنے میں گفتگو ہی نہیں ہے اس کی. بہت کم آپ دیکھیں گفتگو کرتے. اس کے پاس ایک چیز ایسی ہے کہ دو چیزیں مجبور، ان دو چیزوں کے لیے مجبور کرتی ہے اس کو وہ چیز. تو اللہ کی نبی فرما رہے ہیں وقتربو کہ خیال رکھنا، ایک دم اس کے قریب ہو جاؤ. یہ ہے صحبت کا حکم دیا جا رہا ہے یہاں کہ فوراً اس بندے کے قریب ہو جاؤ. تو جب تم اس کے قریب ہوگو تو کیا کرے گا؟ اللہ ہوگا جل کا حکمت، وہ تمہارے اندر حکمتوں کے سمندر اڈیل دے گا. یہ ہے صحبت شیخ. تو جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے، جو اس میسج کو سمجھ گئے کہ میں نے ساری زندگی ایسے گزارنی ہے کہ میں غافل نہ رہوں، تو سب سے غفلت بری چیز ہے. تو کتنی پیاری حدیث ہے. تو پھر وہ انسان فوراً دوڑتا ہے اس طرف کہ میں ایسا انسان دیکھوں کہ جس کی اس حدیث میں تعریف کی گئی ہے کہ نہ اس کو دنیا کا رنگ چڑھتا ہے اس پہ، اور نہ وہ باتیں شاتیں میں مستیوں میں لگا رہتا ہے. کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہے. تو فوراً جاؤ اس کے قریب ہو جاؤ، اس کی صحبت اختیار کرو.
تو غفلت سے تمہیں نکال دے گا، وہی سما پیدا کر دے گا جو تمہیں رمضان کے اندر محسوس ہوا تھا۔ میرے بھائیو، جو چیز رمضان آج ہمیں کرا رہا ہے، الحمدللہ یہی چیزیں خانقاہوں میں کرائی جاتی ہیں، بالکل یہ چیز کرائی جاتی ہے جس رمضان نے غفلت سے دور کیا۔ سب سے پہلے شیخ کے پاس آپ جائیں گے تو آپ کا علاج کرے گا وہ، کیونکہ وہ تو رمضان میں ہم آئے تو کتنے برے حالات میں تھے، ہم تھے، غفلت سے دل بھرا ہوا تھا ہمارا، ایک سیکنڈ میں ہم یاد نہیں کرتے تھے اللہ کو، لیکن اب تو یہ تھا پورا دن اللہ ہی یاد رہتا ہے ہمیں، روزہ بھولنے ہی نہیں دیتا، روزہ بھول نہیں دیتا۔ تو اسی طرح جب شیخ کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو اللہ بھولنے ہی نہیں دیتا، جھنجھوڑتا ہے ہر وقت آپ کو، لیکن شیطان کہتا ہے میں نے تجھے وہاں جانے ہی نہیں دینا، جاتے ہوئے تجھے دور کر دوں گا، اس کے پاس بیٹھنے نہیں دینا، وہاں چلا جا، ادھر چلا جا، ادھر چلا جا، اس آدمی کے پاس نہ جا جس کے پاس ہر وقت ذکر اللہ ہے، اس سے دور کرے، اس کی تقریر اچھی ہے وہاں چلا جا، اس کا واعظ اچھا ہے وہاں جا، وہ تفسیر اچھا کرتا ہے وہاں چلا جا، وہ حدیث سناتا ہے اچھا وہاں چلا جا، ہر جگہ بھیجے گا۔ لیکن یاد رکھیں یہ ساری چیزیں غفلتوں میں لپٹ جاتی ہیں اگر اس کے ساتھ اللہ کی طرف دھیان نہ ہو۔ باتیں سمجھے بھی نہیں سمجھے؟ دیکھیے تو شیطان ایک کام کرتا ہے انسان سے، کہتا ہے ادھر جا، ادھر دیکھ کتنے زبردست ہے، ادھر دیکھ۔ آپ نے کیا تلاش کرنا ہے؟ جو اللہ کے نبی نے بتایا؟ نہیں، تم نے وہ صحبت اختیار کرنی ہے کہ جہاں گفتگو بھی نہ ہو، دنیا بھی نہ ہو، وہاں صرف اللہ ہو، مقتربو، قریب ہو جاؤ اس کے، چمٹ جاؤ اس کے ساتھ۔ کوئی پوچھے نا آپ سے کیوں جاتے ہو شیخ کے پاس؟ کہتا ہے میں اس لیے جاتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے، مجھے کوئی بچھو نے کاٹا ہے، یہ فلاں جگہ کیوں نہیں جاتا ہے، فلاں جگہ کیوں جاتا ہے؟ گھر والے کہتے ہیں بھی ایسے، بھیا تو وہاں کیوں نہیں جاتا ہے، تو ذکر پہ کیوں نہیں جاتا ہے؟ بیوی بھی کہیں گی، جو اچھے سمجھدار گھر والے لوگ ہوتے ہیں، پھر اچھی بیویاں انسان کو گائیڈ کرتی ہیں نا، نیک سہلہ عورت جن کے سینے کھل جاتے ہیں نا، پھر اپنے خامدوں کو چلاتے ہیں صحیح راستے پر، اگر ان میں عقل ہو۔ یہ بھی تو مشکل ہے نا، ڈنگر نہ ہو، جانور نہ ہو، جانور ہوتا ہے وہ تو لاتا مارتا ہے نا، آپ کسی جانور کے کمر پہ ہاتھ رکھیں گے نا وہ لاتی مارے گا، وہ گدھا ہے، وہاں پیار کر رہے ہیں اس کو لات مارتا ہے۔ اسی طرح کوئی دین سمجھا رہی ہے، بیوی ساتھ چلنا چاہتی ہے تو اس کو لات مارتا ہے، جانور جو ہے وہ کہاں بات سنتا ہے، لیکن اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ اچھا خاصا ذکر ہو رہا ہے اور تو یہاں بیٹھا ہے، نہیں میں تو ادھر جاؤں گا، میں تو فلاں جگہ، شیطان نے گنوایا ہے اس کو، مجھے نہیں پتا میری کسی بات کو چپ رہی ہے کسی کو، لیکن بات یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے باتیں ہوتی ہیں تو انسان کو اصلاح ہوتی رہتی ہے، اس میں علاج ملتے رہتے ہیں انسان کو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس جو انسان آپ کی اصلاح کرے اس کی زبان سے وہ باتیں نکالتا ہے جو آپ کے لیے مفید ہوتی ہیں، آپ کا علاج کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے ماشاءاللہ کسی کا علاج ہو رہا ہو یہاں پر، یہاں نہیں ہو تو کوئی اور ہو تو رہا ہو، یہاں لوگ سن رہے ہیں۔ کیا نصیحت ہے کہ خبردار، یہ اللہ کے نبی کی حدیث سنائی آپ کو کہ ادھر ادھر مت بھاگو، سب سے پہلے بھاگو وہاں جہاں آپ کی غفلت دور ہو، وہاں تو قصے کہانی مزے ہوں گے جہاں آپ جائیں گے، یاد رکھو سب کچھ چلے گا لیکن وہاں ذکر نہیں ہوگا، ہوگا تو الا قلیل، کہتے ہیں ذکر بھی کرتے ہیں تو بہت تھوڑا ذکر کرتے ہیں، بعد میں 5 منٹ ذکر، یہ نہیں ہوتا ہے۔ تو خانقاہوں میں ملتا ہے یار، خانقاہوں کی رونق کیا ہے؟ اللہ والے ہیں، سبحان اللہ۔ مسجد کی رونق کیا؟ یہ ممبر ہے، جس مسجد میں یہ ممبر نہیں ہے اس میں رونق نہیں لگ سکتی، ممبر رکھا جاتا ہے سب سے پہلے، کیوں؟ مسجد کی رونق لگتی ہے، ممبر رکھا گیا ہے، ماشاءاللہ آیا آپ نے کارپیٹ ڈالا، آپ نے صبح سے جایا، اس کے بعد کہیں گے مسجد کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، سب سے پہلے آپ کیا دیکھیں گے؟ ممبر دیکھیں گے، کیوں؟ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نبی نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ساری دنیا میں دین پھیلاتی ہے، تو مسجد کا تو جڑ ہو گیا۔ اسی طرح آپ خانقاہ مسجد میں جا رہے ہیں، اب آپ کیا پتہ یہ خانقاہ یہ مسجد ہے، اب کیا پتہ کیا چیز ہے؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ خانقاہ ہے یہ مسجد ہے، کیونکہ خانقاہ کے اندر ہی مسجد میں ہی خانقاہ ہوتی ہے، مسجد میں ہی ممبر ہے۔ آپ گئے یہ کہتے ہیں اس کلی کی بات ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو، بہت آج کل ہمارے مسجد میں آئے ہوئے ہیں نا، بہت اچھے عالم آئے ہوئے ہیں، تقریر کرتے ہیں، اس کے بعد
مولانا حضرت قبلہ شیخ الحدیث احمد نام بتایا تھا انہوں نے، تشریف لائے ہوئے ہیں مسجد میں. تو کل میری سعادت ہوئی، اللہ کا بڑا کرم ہوا، مجھے موقع مل گیا ہاتھ ملانے کا، اور انہوں نے مجھ سے ملاقات کی. میں نے اللہ کا شکر کیا، بھائی دیکھیں خود ہی مجھ سے ملنے آئے. تو انہوں نے ایک جملہ بھی یاد آ رہا ہے مجھے، کوئی میں جملہ بتا رہا ہوں آپ کو. میں تو اچھی چیزوں کو فوراً سینے سے لگا لیتا ہوں. جیسے میں کہہ رہا ہوں ساری مسجدیں، ہر مسجد خانقاہ نہیں ہو سکتی. بات سمجھے میری؟ کیونکہ خانقاہ کی رونق کیا ہے؟ اللہ والا ہے. جہاں اللہ والا بیٹھے گا وہ مسجد خانقاہ بن گئی. اب یہ مسجد نہیں ہے، صرف مسجد نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ آن ٹاپ آف دیٹ یہ خانقاہ بھی ہے. میں صحیح باتیں کرتا ہوں، میں مطلب فضول باتیں نہیں کرتا ہوں. اس وقت دو حیثیتیں ملنی. اس وقت جو آدمی یہاں آئے گا نماز بھی پڑھے گا اور اپنا سینہ بھی صاف کرائے گا. یہاں آئے گا نماز بھی پڑھے گا اور اپنی غفلتوں کو دور کر کے جائے گا، کوئی نئی باتیں سیکھ کے جائے گا. صرف یہ نہیں کس سے آنکھ ڈھونڈ رہے اور تکیریں ہو رہی ہیں، بجی بڑے اونچے تکیر کر دی، نہیں. یہاں آئے گا تو آنکھ کھلتی جائیں گی اس کی آستہ آستہ. پہلے یوں بیٹھے گا پھر یوں بیٹھے، پھر جیسے باتیں کھلتی جائیں گی اس کی آنکھیں کھلتی جائیں گی، ایسے ہوتا چلا جاتا ہے. یار کس جگہ پہ میں آ گیا؟ اسی چیز کو تو مجھے ضرورت تھی. سبحان اللہ. کیا کہ وہ رونق کیا ہے؟ خانقاہ کی رونق کیا ہے؟ اللہ والے ہیں. تو انہوں نے ایک جملہ کہا، کہتے جی مسجد تو میں بڑے گھوما ہوں. یہ ان کی فکر ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ کہہ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہتے میں نے ادریس سے بھی بات کی کہ یار اس مسجد میں کیا چیز ہے؟ میں بڑی مسجدوں میں جاتا ہوں، ادھر بھی جاتا ہوں، پتہ کہاں جاتا ہوں. شیخ الحدیث سے انڈیا میں کہاں گھومتے ہوں گے، مجھے کہہ رہے ہو کیسے ہر مسجد میں گھوما، لیکن اللہ کی قسم جو سکون اور جو مزہ مجھے یہاں آ رہا ہے کہیں نہیں آیا. میں تو نہیں کہہ رہا. اللہ تعالیٰ لوگوں کی زبان پہ جاری فرما دیتے ہیں. کیوں نہ آئے کہ اللہ نے اس مسجد کو چنا ہے، اپنے ذکر کے لیے چن لیا، جہاں اس کا علاج ہو رہا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اتنا بڑا مہینہ بنایا، جس کے لیے اعلان کیا گیا 2 مہینے پہ اعلان کیا گیا کہ سب سے برکت والا، فضل والا، عظیم مہینہ آنے والا ہے. اس میں کیا چیز چھپی تھی کہ وہ اس چیز کو بتائے گا کہ 1 منٹ بھی غافل نہ ہونا، منو تم برباد ہو جاؤ گے. اس کا ٹیچ دے رہا. تو وہ مسجد کیا ہوگی کہ جہاں صبح اور شام ہر وقت یہی پیغام جاتا ہو کہ غفلت سے دور ہو جاؤ، غافل نہ ہونا، رجوع اللہ ہو جاؤ، اللہ کا ذکر کرو. میں کوئی یہ فضول باتیں نہیں کرتا، میں حدیث، قرآن اور تجربے کی باتیں کرتا ہوں. بھئی یہ مار کے چلا گیا اور پھر آپ کے دل میں اترتی ہیں وہ باتیں. فرق یہی ہے. اللہ کی نہیں بیٹھنے والوں میں فرق کرو. کبھی اس کے پاس تو بیٹھ رہے، کبھی اس کے بعد 2 چیزیں دیکھ. اگر وہ انسان زندہ ہے اللہ کے ذکر سے، فقط وہ چھوڑنا اس کو، کیونکہ تیرے اندر وہ حکمتوں کو سمندر اتار دے. علو کا حکمہ، حدیث کے اندر علو کا حکمہ، تیرے اندر حکمتوں کے، یعنی جیسا وہ خود ہے ویسے تجھے بنا دے گا. کتنی بڑی بات ہے. یہ رمضان سکھا رہا ہے الحمدللہ. تو ٹائم ہو گیا ذکر کا، الحمدللہ غفلت دور کرنے کا ہے جی. آپ بس سمجھیں گے بات، ٹائم ویسٹ نہیں ہو رہا آپ کا. اللہ کے نام ہے یا نہیں ہے؟ دور سے آئے انڈیا سے اتنے بڑے شیخ الحدیث، ساری دنیا گھوم کے بات کرتے ہیں جی جو مزہ یہاں آ رہا ہے مجھے کہیں نہیں آیا. میں کہ اس کے مطلب پھر میں دل میں کہا، میں کہ حضرت بات یہ ہے کہ جو کام یہاں ہو رہا ہے کہیں ہو ہی نہیں رہا، کہیں ہو ہی نہیں رہا. ہو رہا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں کیسے اللہ والا تھا ہمارا شیخ. سبحان اللہ. علی مرتضی قربان جاؤں، سبحان جاؤں. کروڑ ایسی رحمتیں جس کا بے حساب رحمت. کہاں بیٹھ کے کیا زندہ کر دیا مردوں کو. یہاں سے انسانوں کو زندہ نہیں کیا، مسجدوں کو زندہ کر دیا. مسجد فرق پیدا کر دیا کہ یہ مسجد یہ نہیں ہے، یہ مسجد یہ نہیں ہے. جہاں جہاں وہ آدمی اٹھتا جاتا ہے وہ مسجد زندہ رہتی جاتی ہے.
اور جہاں سے اٹھتا ہے وہ مسجد مردہ ہو جاتی ہے. حضرت مرحوم مولانا مومن صاحب کی مجھے بات یاد آتی ہے رحمۃ اللہ علیہ. ہمارے سلسلے سے تعلق تھا, اس فقیر سے تعلق تھا. تو ایک دفعہ جب وہ حادث ہوا معاملہ ہمارا اس مسجد کے ساتھ, انہوں نے کہا بھائی آپ ذکر نہیں ہو سکتا. ہم نے اپنے بستر گول کر لیا, ہم چلے گئے. تو ان کو تو نہیں پتا تھا, وہ آئے جس طرح آتے تھے ہر سال. تو جب میری ملاقات کے لیے بیٹھے, کہتے ہیں حضرت میں اس مسجد میں جاتا ہوں تو مجھے پتہ نہیں کیا چیز گم ہو گئی یہاں سے. یہ ان کے لفظ ہیں. ممبر پہ بیٹھنے کو دل نہیں کرتا, وہ بات کرتا ہوں رونق نظر نہیں آتی, مجھے لطف نہیں آ رہا, پتہ نہیں کیا چیز ایسا لگتا ہے کہ گم ہو گیا اس مسجد سے. میں نے کہا حضرت تو بالکل واضح چیز ہے, الحمدللہ آپ نے تائید کر دی, کچھ گم نہیں ہوا. کارپیٹ بھی ہے, قرآن بھی ہے, تذکرے بھی ہیں, اور سب کچھ ہے. ایک چیز گم ہو گئی جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے, اور ذکر اللہ گم ہو گئی. کہتے ہیں مان گئے وہاں سے اس بات کو کہ جہاں ذکر ہوتا ہے چاہے کچھ بھی ہو, جگہ وہی رونق والی ہوتی ہے. اللہ نے کہا ہے کہ میں نے مسجدوں کو قائم کیا ہے, کس لیے؟ ذکر اللہ کے لیے. اور سب سے بڑے ظالم کون لوگ ہیں؟ جو مسجدوں میں ذکر کو روکتے ہیں. تو اس کے مقابلے میں آ جائیں کہ سب سے اونچے اللہ کے محبوب لوگ وہ ہیں جو مسجدوں میں ذکر کرتے ہیں. کریں گے ذکر؟ کریں گے نہیں, لوگوں کو بلائیں بھی ذکر کی طرف, پھیلائیں چاہیے نا, خود بھی بھاگے ہیں. میں نے بتا دیا, غفلت جو بھاگا سمجھو غافل ہو گیا, اور جو غافل ہو گیا وہ جہنم میں گیا. یہ بڑی نشانی ہے کہ شیطان آپ کو ذکر سے روکے گا. مر جائیں ذکر سے نہ جائیں, کیونکہ وہ آپ کو جہنم میں لے جا کے چھوڑ دے گا. غافل انسان جہنم میں ہے, اور ذاکر انسان جنتی ہے. ذاکر سے کیا کہ رجوع اللہ کرتا ہے, وہ اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے. اور مثال آپ کو دے دی کہ آپ کا یہ روزہ شام کو آپ کو کیا بنا دے گا؟ اتنا اونچا بنا دے گا اس رجوع اللہ کی وجہ سے کہ اللہ کہتا ہے تیری میں آنکھ بھی بن گیا, ہاتھ بھی, مانگ جو کچھ ہو تو مانگ سکتے. ہر آدمی یہ ہوگا, آپ یقین کریں نہ کریں, لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے. کیا میرے دوست بن چکے ہیں, مر کے دیکھ لیں, اگر شوق ہے تو مر جائیں, پتہ لگ جائے گا کہ آپ کس حال میں اٹھ رہے ہیں. کتنی فرشتے آپ کو لینے آتے ہیں, کیا جنتیں آپ سجی دیکھیں گے اپنی. سبحان اللہ. تو اللہ پاک ہمیں اس رمضان کو بہت اچھا گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. عام اللہ کا ذکر کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سیدنا. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اے میرے مولا تو تمام گناہوں کو معاف فرما دے, صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے میرے مولا, اے میرے مولا, یا اللہ تم ایسی توفیق نصیب فرما کہ ہر وقت ہم تجھے یاد کرتے رہے میرے مولا. ہمارا ایک ہی جسد میں تیری یاد کے اندر مست ہو جائے میرے مولا. یا اللہ تو اپنے فضل فرما. یا اللہ نیک صحبتیں نصیب فرما, اپنے محبوب بندوں کی صحبتیں نصیب فرما. اے میرے مولا ہر وقت ہر سانس ہمارے تیرے ذکر کے ساتھ معمور ہو جائے میرے مولا. یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما. یا اللہ مصیبت زدوں کو مصیبتیں دور فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما. یا اللہ جو ہسپتالوں میں گھروں میں میرے مولا ان کی آسانی فرما. یا اللہ ان پہ آسانی فرما. یا اللہ ان پہ آسانی فرما. یا اللہ جتنی دعائیں ہم نے مانگی میرے مولا ذکر کی صورت میں ساری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ.